احوال بدن، بدن کی حالتیں، اسٹیٹس آف باڈی۔ اسے ایک ٹرم دیا جاتا ہے احوال بدن۔ بدن انسان کن کن حالتوں میں ہو سکتا ہے، کیا کیا حالتیں پاسبل ہیں؟ تو جالینوس کے مطابق یہ حالتیں 3 ہوتی ہیں اور شیخ کے مطابق یہ حالتیں 2 ہوتی ہیں۔ ان دونوں اطباء میں اختلاف ہے۔ تو پہلے جالینوس کے مطابق دیکھتے ہیں۔ جالینوس کے مطابق بدن انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ تو جالینوس نے کہا یا تو صحت ہوگی یا مرض ہوگی، یا نہ صحت ہوگی نہ مرض ہوگی۔ اس کو لا صحت لا مرض کہا ہے جالینوس نے، جس کو تیسری حالت بھی کہا جاتا ہے حالت ثالثہ۔ اس کو حالت ثالثہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو جالینوس نے جو ڈیفینیشن دی ہے اپنی صحت کی وہ اس طرح دی ہے: وہ حالت جس میں بدن انسان کے تمام افعال، سارے افعال صحیح اور صادر ہوں، درست طریقے پر انجام پاتے ہوں۔ جو جالینوس نے ڈیفینیشن دی ہے اس میں سارے افعال کی قید لگائی ہے صحت مندی کے لیے، اور جو انہوں نے مرض کے دی ہے اس میں تمام افعال بگڑ جائیں تو اس کو مرض کہیں گے۔ لا صحت لا مرض جو ہے وہ حالت ہے جس میں نہ تو پوری طریقے سے صحت مند ہوتا ہے اور نہ ہی پوری طریقے سے مریض ہوتا ہے۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور آدمی ہیں، ان کو نہ تو ہم صحت مند کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی مریض کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس حالت میں آئیں گے اس کو جالینوس نے لا صحت لا مرض کا نام دیا ہے، حالت ثالثہ، تیسری حالت۔ کیونکہ اگر کوئی ایک صحت مند انسان تصور کیا جاتا ہے تو نہ وہ بوڑھا تصور کیا جاتا ہے نہ وہ بچہ، تو اس میں اسی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو تیسری حالت میں رکھا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور حالت بتائی ہے، اس کو بھی لا صحت لا مرض میں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے وہ پوری طریقے سے صحت مند یا مریض نہیں ہو سکتا، اس میں پروبیبلٹی رہتی ہے موسم کے حساب سے۔ جیسے ذیغ النفس کا استھما کا پیشنٹ ہے تو وہ زیادہ تر سردی کے موسم میں بیمار رہے گا، لیکن گرمی کے موسم میں تندرست رہے گا، تو نہ تو اس کو مریض کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو پوری طریقے سے صحت مند کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ لا صحت لا مرض میں آئے گا، یعنی تیسری حالت میں، حالت ثالثہ۔ اور تیسری حالت ایک اور نکل سکتی ہے جس میں صحت اور مرض ایک ہی وقت میں اکٹھی ہو جائیں، جیسے صحت اور مرض الگ الگ اعضاء میں ہوں، جیسے نابینا ہیں، اندھے لوگ ہیں، تو ان میں پورا بدن تو صحت مند ہے لیکن ان کی بینائی ختم ہے۔ اس کا مطلب آنکھوں میں بیماری موجود ہے، باقی پورا بدن تندرست ہے۔ تو ہم اس کو نہ تو پوری طرح سے صحت مند کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو بیمار کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری حالت میں آئے گا، حالت ثالثہ لا صحت لا مرض۔ اسی میں ایک اور بھی حالت ہو سکتی ہے، جیسے کوئی انسان فزیولوجیکل ٹھیک ہو، یعنی کہ مزاج کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہو لیکن ترکیب کے اعتبار سے بیمار ہو۔ جیسے کسی کا ایک عضو نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، باقی وہ پورا ٹھیک ہے، پیدائشی ہی ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، پیدائشی ہی نہیں ہے، تو اس کو نہ تو پوری طرح سے صحت مند کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی مرض کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی حالت ثالثہ میں آئے گی، اس لیے جالینوس نے اس تیسری حالت کا نام دیا ہے۔ اور ایک اور چیز ہو سکتی ہے، ایک اور حالت ہو سکتی ہے، جیسے مقدار کے اعتبار سے تو درست ہو، تندرست ہو، اور عدد کے اعتبار سے یعنی اس کے ساتھ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا جو ہے لمبائی چوڑائی یہ ساری چیزیں تو نارمل ہیں، لیکن عدد کے اعتبار سے زیادہ ہے، جیسے چھوٹی انگلی کا ایک ایکسٹرا انگلی کا ہونا، ان طریقے کی جو چیزیں ہوں گی، پیر کی انگلی کا، ہاتھ کی انگلی کا زیادہ یا کم ہونا، تو کم بھی ہو سکتی ہے انگلی، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بیمار کی کیٹیگری میں بھی نہیں آئیں گے اور نہ ہی مرض کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو اس طریقے کے جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ حالت ثالثہ میں آتے ہیں، اس لیے جالینوس نے یہ تیسری حالت رکھی ہے۔ لیکن شیخ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ شیخ نے کہا ہے کہ وہ حالت جس میں بدن کے افعال صحیح اور درست طریقے پر انجام پاتے ہیں۔ انہوں نے سارے کی قید نہیں لگائی، انہوں نے کہا ہے اگر انسان ٹھیک ہے، افعال ٹھیک ہیں تو وہ صحت مند ہے، اور اگر اس کے برعکس ہے، اس کے الٹا ہے، اگر ایسا نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے، تو وہ مرض میں آئے گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، جیسے کہ اگر کوئی تعداد کسی عضو کی پیدائشی کم ہے،
या कोई उज़ू या कोई नाबीना है लेकिन बाकी अफ़ाल उसके सारे ठीक से काम कर रहे हैं, तो वो सेहतमंद की कैटेगरी में आएगा। और अगर से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो सीधे से वो मर्ज़ की कैटेगरी में आएगा। और इन्होंने इस कंपैरिजन को एक टर्म में डिफाइन किया है। जालिनूस के मुताबिक सेहत व मर्ज़ के दरमियान तकाबुल व तदाद है, और शेख के नज़दीक तकाबुल मलका व अदम मलका है। इसका मतलब ये है कि जालिनूस के नज़दीक तदाद बना है जिद से, यानी कि एकदम उल्टा, एकदम बरअक्स। तकाबुल मीन्स होता है कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन बताया है इन्होंने, इसके नाम दिए हैं कंपैरिजन के, तकाबुल तदाद, और शेख के नज़दीक जो है तकाबुल मलका व अदम मलका है। इसका मतलब ये है बीमारी तभी होगी जब सेहत होगी, एक की मौजूदगी में ही दूसरी पॉसिबल है। तो इस तरीके से ये टर्म्स हम खाली याद रख लें एग्जाम के पर्पज से।